السلام علیکم، آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو رمضان کا تعارفی خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بتاؤں گا، تو چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رمضان کا تعارفی خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طلب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مواصلات اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسط نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ ان کا وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو: کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب، آگ سے پناہ۔ یہ تفصیلی خطبہ رمضان المبارک کا بہترین منشور ہے، جس سے اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ضرورت حقہ ہم اسے بار بار پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر کے رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی ہی نئی اور اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔